نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مخلص معلم مجاہد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء مسجدی هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره رواه ابن ماجہ وفي الزوائد وإسناد صحیح علی شرط مسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری اس مسجد میں صرف خیر کی تعلیم دینے یا حاصل کرنے آیا، اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ! جو مسجد میں آیا صرف تعلیم دینے یا حاصل کرنے، اللہ اکبر، مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور دنیاوی کام کی غرض سے آیا تو اس شخص کی طرح ہے جس کی نظر غیر کے مال پر لگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص اور سچی نیت سے اچھی باتوں کی تعلیم دینا جہاد فی سبیل اللہ اور مخلص معلم مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے۔ معلم قوم کا معمار اور ترقی کا باعث ہے۔ قوموں کی ترقی اور عروج میں تعلیم کا بڑا دخل ہے۔ جو قوم جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوگی، وہ قوم اتنا ہی زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، اور وہ برابر آگے بڑھتی، ترقی کرتی، اور جدید تحقیقات اور ایجادات کے باب میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتی جائے گی، اور اقوام عالم میں معزز بن کر رہے گی۔ اور جو قوم جس قدر جاہل، ان پڑھ اور علم سے نابلد ہوگی، وہ قوم اس قدر تنزلی اور انحطاط اور ذلت و خواری کا شکار ہوگی۔ اور اسی نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے اساتذہ اور معلمان علم کی اشاعت کر کے قوم کو ترقی دیتے ہیں اور اسے بام عروج تک پہنچاتے ہیں۔ اس واسطے ان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اور ہمارے کام کی کیا حیثیت ہے، کیوں ان کا کام قوم و ملت کی تعمیر کا کام ہے، اور ان کا معاشرہ میں بڑا ہی مقام ہے۔ ان کی وجہ سے فرزندان قوم کی ترقی ہوتی ہے اور وہ اعلیٰ منصب حاصل کرتے ہیں، اور انہی کی محنت و جدوجہد کے نتیجے میں پوری قوم دینی و دنیاوی اعتبار سے کامیاب اور فائز المرام ہوگی۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو بہت مشہور صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ترجمان القرآن اور حبر الامانہ کہا جاتا ہے۔ ان کا شمار صغار صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے علم اور تفقہ فی الدین میں
تفوق کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں انہیں اپنی مخصوص مجلسوں میں شریک فرماتے تھے۔ کچھ معمر لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ کو اس کو ہماری مجلسوں میں کیوں شریک کرتے ہیں؟ اس عمر کے تو ہمارے بچے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو ایک دن ان لوگوں کو جمع کر کے پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر آیت نمبر 1 الق کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر بیان کیجئے۔ سب لوگوں نے اس کا عام معنی اور مطلب بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھیے تو رب کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کیجئے اور توبہ استغفار کیجئے، بے شک آپ کا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مگر جب آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی ہے، آپ کے انتقال کی خبر دی ہے اور بتایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوں تو آپ اپنے رب کی تعریف و تسبیح میں لگ جائیے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ اکبر، آخرت کی تیاری۔ چنانچہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کی بعثت فرمائی تھی وہ مقصد حاصل ہو گیا، لہذا اب آپ کا مشن ختم ہو چکا ہے، اب آپ سفر آخرت کی تیاری کیجئے۔ اسی بنا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ پڑھتے تو فرماتے کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، چاہے میں دنیا کو پسند کروں یا آخرت کو۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں جو بتایا ہے میں بھی وہی جانتا ہوں، اور اگر یہ کچھ اور بتاتے تو میں کہتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو احساس دلایا اور بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خصوصی مجلسوں میں شریک کرنے کی وجہ ان کا علم و فضل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی میرے دوست، علم کے اندر بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی، علم ہے نا اسے قدر کی اونچی منزلت تک پہنچا دیتا ہے۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ علم ترقی کا باعث ہے، چھوٹے کے پاس ہو یا بڑے کے پاس ہو، اس سے افراد کی بھی ترقی ہوتی ہے اور پوری قوم کی بھی۔ بہرحال معلم علم کی نشر و اشاعت کر کے قوم اور افراد کو ترقی دینے والا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے تعلیم اور معلمین کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ سے ڈریے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہم کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، دلائیے۔ کس نے منع کیا میرے بھائی میرے دوست؟ بلکہ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہونے کے بعد آپ کا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کا تعلیم دے، اس کے بعد دنیا کی جتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اسے دلوائے۔ مگر آپ قرآن اور حدیث کی تعلیم کو نظر انداز کر کے دنیا کی تعلیم کو ترجیح دینا اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دینا، یہ بہت بڑا خطرناک کام ہے جو اس کی ترقی میں رکاوٹیں ہیں۔ جو دنیا کی تعلیم حاصل کیا ہے اس کی اونچائی تک پہنچ نہیں سکے گا جب تک کہ قرآن و حدیث کی تعلیم اس کے ساتھ نہ ہو،
اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اللہ سے ڈریے، اپنی اولادوں کو تربیت دیجیے، اللہ کا بنائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا برگزیدہ بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے، پھر دنیا حاصل کرنے دو، کبھی اس سے غلطی نہیں ہوگی دنیا حاصل کرنے میں، دنیا کی لالچ میں نہیں جائے گا، دنیا کی محبت میں اندھا نہیں بنے گا، اور دیکھ دیکھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اور کبھی وہ آخرت سے غافل بھی نہیں ہوگا، آخرت کی تیاری بھی کرے گا اور دنیا کی تیاری بھی کرے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم پہلے دلوائے، اس کے بعد دنیا کی جو بھی تعلیمیں ہیں، انجینئرنگ ہے، ڈگری ہے، بہت سے جو ڈگریاں ہیں، اور ڈاکٹر کی ڈگری ہے، نہ جانے کیا کیا ڈگریاں ہیں دنیا کے اندر مشہور ہیں، تو ان کو دلواؤ، دنیا کے علوم حاصل کرو، حرام اور حلال کی تمیز رکھو، سود کی تعلیم نہیں، سود کی تعلیم نہیں، بینکوں کی تعلیم نہیں، بینکوں میں نوکری کرنا، سود لکھنا، لکھانا، گواہ بننا، تینوں بھی حرام ہے۔ تو اس لیے حرام نوالا اپنے پیٹوں میں مت بھرو، اپنے بیوی بچوں کو مت کھلاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی مت کھلاؤ، حلال روزی کھاؤ، اور جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ورنہ تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، حرام کا لقمہ کھانے کی وجہ سے تمہارا اٹھنا حرام، بیٹھنا حرام، کھانا پینا حرام ہے، تو پھر عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے ہماری عبادتوں کی حفاظت کیجیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، توبہ کریں تو اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، میرے پروردگار مقبول فرما دے۔ توبہ کو قبولیت کا درجہ دینے والا سوائے تیرے رب العالمین کوئی اور نہیں ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، تو ہی سب کچھ علم رکھنے والا ہے، ساری قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا قادر تو ہے میرے پروردگار۔ ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ دنیا کی پریشانیاں ہم سے دور فرما دے، اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، میرے پروردگار۔ موذی بیماریاں جتنے بھی ہیں اے اللہ دنیا کے اندر، آپ کو اس کا علم ہے، انسان کو اس کا علم نہیں ہے، اے اللہ جو موذی بیماریاں ہیں جو اے اللہ تیرے نیک بندوں کو لگنے والی ہے، اللہ تو ان کے لیے شفا کلی، شفا عاجلہ، شفا کاملہ، شفا دائمہ عطا فرما، اے اللہ ہر بیماری کا علاج فرما، اور ہر بیماری کے لیے دوائیں نازل فرما، تاکہ اللہ اس دواؤں کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس میں شفا کلی، شفا عاجلہ، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے پروردگار قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاقسام۔ اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔